السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ رب العزت کا اس شخص پہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے، جس شخص کے شب و روز، جس شخص کی سوچیں فکریں اس بات میں ہوتی ہیں کہ کسی طرح اس کا رب اس سے راضی رہے۔ دنیا کا عظیم ترین وہ شخص ہے، اس شخص پہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، جس شخص کی زندگی اس سوچ میں گزرتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی رہے، اللہ رب العزت اس پہ ہنستا رہے، اللہ رب العزت اس پہ مسکراتا رہے، اللہ رب العزت اس پہ خوش رہے، اور اس بات کی جستجو، اس بات کی تڑپ اس بندے کی عادات کے اندر، اس بندے کے بولنے کے انداز میں، اس بندے کے سوچنے کے انداز میں، اس بندے کے رہن سہن کے انداز میں تبدیلی لانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک حقیقی تبدیلی وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، ایک حقیقی تبدیلی وہ اپنی سوچوں کے اندر، اپنی فکروں کے اندر محسوس کرتا ہے، اور یہ احساس اس بندے کو سکون سے نواز دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ سکون اس بندے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ کون سا سکون؟
کہ اس کو آزمائش بھی ہے، اس کو کاروبار کے اندر نقصان بھی ہو رہا ہے، اس کے دوست رشتہ دار اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ کسی ایک مقصد کی خاطر لگا ہوا ہے۔ یہ مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، یہ مقصد صرف اور صرف یہ مقصد ہے اس بندے کی ذات سے دنیا کو فائدہ پہنچ جائے، اس بندے کی ذات سے اس امت کا فائدہ ہو جائے، اس بندے کی ذات سے اس کے آس پاس رہنے والے محلے دار ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، وہ عزیز و اقارب ہیں، ان کو اس بندے کی ذات سے فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سوچ اس بندے کو اس معاشرے کے اندر ایسے زبردست انداز سے کھڑا کرتی ہے، ایسا زبردست دوام بخشتی ہے، ہمیشگی بخشتی ہے، اور نتیجتاً یہ وہ شخص اس دنیا کے اندر گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو آزماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو دن بدن آزماتے ہیں۔ ایک آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کے اندر یہ یکدم ہل جاتا ہے، ایک دفعہ جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن آزمائش کا طوفان جب تھمتا ہے، کچھ آزمائش، کچھ آندھیوں کے اندر کچھ پتے گر جاتے ہیں، آندھیوں کے اندر کچھ چیزیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں اور مضبوط چیزیں اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہیں، کچھ درخت اکھڑ جاتے ہیں، کچھ پودے اکھڑ جاتے ہیں اور جا کے سڑک پہ گر جاتے ہیں، رستہ روک دیتے ہیں، اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، لیکن کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پہ مضبوط کھڑے رہتے ہیں۔ آندھی تھمتی ہے، طوفان تھمتے ہیں، بارش تھمتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ بالکل ایسی ہی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر مومن کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، ایک کھیتی کی طرح ہے۔ آندھی آتی ہے، کبھی وہ دائیں جھکتا ہے، کبھی وہ بائیں جھکتا ہے، کبھی وہ سامنے جھکتا ہے، کبھی وہ پیچھے جھکتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ وہ جب آندھی اس کو دائیں طرف کرتی ہے، وہ دائیں طرف جھکنے کے بعد پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ وہ کھیتی آندھی دوسری طرف سے مخالف سمت سے چل پڑی، وہ پھر بائیں طرف جھک پڑی، وہ کھیتی بائیں طرف جھک پڑی، وہ پودا بائیں طرف جھک پڑا۔ اس کے بعد جب آندھی تھمتی ہے پھر وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب آندھی آتی ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، کبھی اوندا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں، ابھی ایک آزمائش، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں آزمائش آتی ہے، آزمائش آنے کے بعد ایسی زبردست آزمائش ہوتی ہے، ایسی خوفناک آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ ایک دفعہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ میرا پتہ نہیں بننا کیا ہے، لیکن وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ ثابت قدمی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی یقین جانیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ثابت قدمی کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بارہا ثابت قدمی کے اوپر بڑا شاندار انداز سے زور دیا ہے۔ ثابت قدم لوگ دنیا کے اندر چند ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اللہ رب العزت جو سب سے پہلی نعمت دیتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی محبت کو پا لیتے ہیں، یہ اپنی ذاتوں کو فنا کر لیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی محبتوں کو پا لیتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے۔ آئیے یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، ثابت قدمی کے بارے میں جمعے پڑھانا، لیکچر دینا، درس دینا، احادیث واٹس ایپ پہ شیئر کرنا، یہ بہت آسان ہے، لیکن جو لوگ اس فیز سے گزرتے ہیں، جو لوگ اس معاملے کے اندر آتے ہیں اور جب وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ یہ نہیں ہوتے، انہوں نے کہا اللہ تو ہمارا رب ہے، پھر وہ اپنی بات سے پھرتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ثم استقاموا، وہ اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے یہ کاروبار میں اس کو نقصان ہو، اس کو رشتہ دار اس کے مخالف ہو جائیں، اس کے کاروبار والے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں، اس کے محلے دار اس کے مخالف ہو جائیں، اس کو بڑی سے بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، ثم استقاموا، یہ ڈٹتا ہے،
دین کی وجہ سے ڈرتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے میں پھر اس بندے کی ثابت قدمی کو دیکھ کے آسمانوں سے اس کے لیے فرشتے بھیج دیتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نازل ہونا ایک ایسے شخص کے لیے جس شخص کی زندگی اس بات کے اندر ہے کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کسی طرح میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والا دل بن جائے، ایسی شاندار محبت میرے دل کے اندر آ جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ ان لوگوں کی ذرا خوبیاں دیکھیں، یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کے ساتھ ان کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کی زبانوں پہ کثرت سے درود شریف اپنے جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں۔ جب بھی آپ ان کو کسی مجلس میں فارغ دیکھیں گے، اور یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ دنیا سے بالکل کٹ کے صوفیت اختیار کر کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے، نہیں، یہ معاشرے کے اندر بھی آتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ بھی ہیں، معاشرے کے کام میں آنے والے لوگ ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں کام؟ یہ کام اس لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرما ہے اور فرشتہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں جانتا۔ اس فرشتے نے زور سے بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلا ماجرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، جسم کانپنے لگ گیا، غار سے نکلے، گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اس چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہی کہتے ہیں زمیلونی زمیلونی، مجھ پہ کمبل اڑا دو، مجھ پہ کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کمبل اڑاتی ہیں، جب آپ لیٹتے ہیں وہ سارا ماجرا سنتی ہیں، اور پھر آپ سے سارا ماجرا سننے کے بعد سب سے پہلے الفاظ کیا کہتی ہیں، اور سب سے پہلے الفاظ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا انٹروڈکشن، سب سے پہلا تعارف کیا فرمایا؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو بیماروں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ تو غمگسار ہیں، آپ تو بے سہاروں کا آسرا بننے والے لوگ، آپ جو ہے وہ شخص ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا تعارف ہوا، وہ تعارف کیا تھا؟ وہ تعارف یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تعارف یہ فرما دیا کہ آپ کی سب سے پہلی جو کاوش ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ لوگوں کے لیے فنا ہے۔ جب زندگی لوگوں کے لیے فنا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس بندے کے اندر اللہ رب العزت اپنی ربوبیت، الوہیت پیدا کرتا ہے۔ اس بندے کے اندر اللہ رب العزت اپنی محبت کا سمندر جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعارف حضرت خدیجہ نے فرمایا، اور اس تعارف کے لیے، اس نبی کی محبت کو پانے کے لیے جو بندہ دن رات چلتے پھرتے اپنی گاڑی کے اندر، اپنے جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا، اپنے فراغت کے لمحات میں لوگوں کے لیے وہ کام بھی آتا ہے، لوگوں کے لیے وہ جستجو بھی کرتا ہے، غریبوں کے لیے وہ نکلتا بھی ہے، بے سہاروں کا آسرا بھی بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ پانے کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، کثرت سے اس کی زبان پہ درود شریف جو ہے وہ اس کا ورد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آئیے، جن لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، یہ کسی بھی فورم پہ کھڑے ہو کے، کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہتے ہیں، قالوا ربنا اللہ، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ان کے ہاتھ میں فیس بک ہے، ان کے گھر میں LCD لگی ہوئی ہے، اس پہ کسی طرح کا بھی کوئی ڈرامہ چلتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے، قالوا ربنا اللہ، یہ اس بات پہ ہمیشہ اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ
لوگوں کے سامنے بھی ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، تو ہم پہ سوتے ہوئے بھی نظر رکھے ہوئے ہے، گھر کے اندر کمرے میں اکیلا ہے، اس کے باوجود اس کے ذہن میں ایک بات ہے، قالوا ربنا اللہ، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ شادی بیاہ آ جائے، ان شادی بیاہوں کے اندر اس کو فیصلے لینے پڑتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ ایک ایسا کاروبار آ جاتا ہے، اس کاروبار کے اندر 1000% 999% حلال ہے، 0.01% صرف حرام کا تھوڑا سا شائبہ ہے، لیکن اس بات پہ بھی وہ ڈٹ جاتے ہیں، قالوا ربنا اللہ، اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ ثم استقاموا، پھر ان کو پیشکش کی جاتی ہے، ان کے سامنے بڑی چیزیں مزین ہو کے آتی ہیں، ان کے سامنے بڑے بڑے کام ان کے سامنے مزین کر کے لائے جاتے ہیں۔ ثم استقاموا، اللہ کہتا ہے یہ اپنے وعدے پہ ڈٹے رہتے ہیں، اپنی بات پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر میں دنیا میں جو ہے وہ ان کے گھروں کے اندر، ان کے کاروباروں کے اندر، ان کے محلے داروں کے اندر، ان کے جہاں یہ بیٹھے ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے میں آسمانوں سے ان کے لیے اپنے مقرب فرشتوں کو نازل کرتا ہوں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ان کو غم نہیں پہنچتا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ جن کو شدید آزمائشوں کے بعد سکون محسوس ہوتا ہے، وہ جان لیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ اللہ کے ان محبوب بندوں میں ان کا شمار ہو رہا ہے۔ آزمائشیں ان کو ڈھیر نہیں کرتی، آزمائشیں ان کے نظریے کے اندر تبدیلی نہیں لاتی، آزمائشیں ان کے موقف کے اندر تبدیلی نہیں لاتی، آزمائشیں ان کو جھنجھوڑ کے پھینک نہیں دیتی، جھنجھوڑ کے یہ ادموئے نہیں ہو جاتے، پاگل نہیں ہو جاتے، کھڑے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی قسم ایسے بندوں کے لیے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ان میں بندوں کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجوں گا۔ اس دنیا کے اندر کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام تک وہ کافر ہو جائے گا، بندہ صبح شام کو مومن ہوگا اور اگلی صبح تک وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا مسلمان ہوگا، فرمایا مومن ہوگا، اتنی شاندار سٹیج پہ ہوگا، اسلام کی اتنی شاندار کیفیت کے اندر ہوگا، فرمایا مومن ہوگا۔ شام سے پہلے وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسی کیفیت میں، ایسے فتنوں کے دور میں آپ ذرا قیامت کی علامات نکال کے دیکھ لیجئے، قیامت کی علامات آج کے دور میں ہمیں کتنی ہی زیادہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، اس دور کے اندر اللہ اپنے بندوں کو حوصلہ دیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں، وہ قیامت کے قریب کا دور ہو، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں، وہ دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہوں، وہ فتنوں کی دلدل کے اندر پھنسے ہوں، دھنسے ہوں، بیٹھے ہوں، کسی ایسی جگہ پہ موجود ہوں، لیکن وہاں وہ کہہ دیں اللہ میں تیرے ساتھ رابطے میں ہوں، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں کبھی فتنوں کے ساتھ نہیں بہوں گا، یا اللہ فتنوں کی تندو تیز آندیاں مجھے نہیں جھنجھوڑ پائیں گی، مجھے نہیں اپنے ساتھ بہا کے لے کے جائیں گی۔ فرمایا وہ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بھی کیا کہتا ہوں، میں اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہوں، جاؤ جا کے تلاش کرو، ان بندوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا ہے۔ دنیا کے اندر بڑا قیمتی وہ انسان ہے جس کے دل کے اندر بہت بڑی پلاننگ، جس کے دماغ میں بہت بڑی اسٹریٹجیز اور بہت زیادہ ذہین انسان، دنیا کے اندر بڑی بڑی شاندار پلاننگ لانچ کرنے والا، یہ دنیا کا قیمتی انسان نہیں ہے۔ دنیا کے لیے، دنیا کے اندر وہ شخص قیمتی ہے کہ جس کے دماغ اور دل کے اندر، جس کے جسم کی ایک ایک رگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار محبتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، بڑے بڑے مقرب صحابہ، عشرہ مبشرہ صحابہ، ان کی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے عشرہ مبشرہ صحابہ، ان کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کی محبت کا ہم جو ہے وہ ہم حقدار بن جائیں۔ سارے صحابہ تڑپ جاتے تھے، اللہ کے نبی کیا قیامت والے دن کل ہمیں آپ کے ساتھ جگہ مل جائے گی؟ اللہ کے نبی کل قیامت والے دن ہمیں آپ کے ساتھ جگہ مل سکتی ہے؟ ہم اپنا احتساب کیا کریں اس رمضان کے اندر، اگر 29 راتیں ہمیں ملی ہیں، ان 29 راتوں کے اندر ہم نے کون سی ایسی رات ہے جس میں صرف یہ دعا کی ہو،
یا اللہ قیامت کا دن ہو، یا اللہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ مل جائے، 10 منٹ 15 منٹ ہم اللہ کے سامنے صرف یہی رو رو کے دعا کرتے رہے ہوں، یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ کل قیامت والے دن ہمیں جگہ دے دے۔ ہم جنتوں کا سوال ضرور کرتے ہوں گے اللہ سے، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے جنتوں کا سوال ضرور کرتے ہوں گے، لیکن آپ ذرا یہ دعا کر کے دیکھیے، اب جمعے والے دن یہ عصر کے نماز کے بعد یہ دعا کر کے دیکھیے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کتنا شاندار فرق محسوس ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کو محسوس کریں گے کہ ہم ایک الگ سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت پانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے، یہ بندہ اس کو دنیا کے کسی جابر سلطان کے سامنے کھڑا کر دو، اس بندے کو اپنے محلے کے سب سے بڑے چودھری وڈیرے کے سامنے کھڑا کر دو، اس بندے کی آنکھوں میں 1% کیا 0.01% بھی خوف نہیں ہوتا، جس بندے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے، یہ رستہ تھوڑی سی آزمائشوں کے بعد آتا ہے، یہ رستہ تھوڑی سی مصیبتوں کے بعد آتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے، ہمیں کوئی آج نصیحت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ ہو گئے، اور سنجیدہ ہونے کے بعد ایک حدیث فرمائی، ایک بیان فرمایا، ایک بات فرمائی، ارشاد فرمائی، کیا کہا؟ آمنت باللہ ثم استقم، یہ 4 لفظ بولے صرف۔ فرمایا جب تم ایمان لے کے آنا، اس کے بعد تم اس پہ استقامت اختیار کرنا۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار نہیں کر پاتے وہ لوگ۔ آج ہمارے لیے مشعل راہ کون ہے؟ ہمارے لیے مشعل راہ اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور انبیاء کرام۔ آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچپن سے آپ پڑھ لیں، پیدا ہونے کے بعد آزمائشیں کس طرح کی؟ سب سے پہلے والد فوت ہوئے، پھر اس کے بعد اکیلا سہارا والدہ تھی، والدہ بھی فوت ہو گئے، پھر سہارا دادا بن گئے، دادا بھی فوت ہو گئے، پھر سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق چچا کے ساتھ رہ گیا، چچا بھی فوت ہو گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انعام کے طور پہ مکے کی سب سے معزز خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں آئی، وہ بھی کچھ عرصے بعد وفات پا گئیں، پھر جو ہے وہ کہا جاؤ نکلو، دعوت کے لیے نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی، اور طائف کی وادیوں میں جاتے ہیں، طائف کی وادی میں جا کے دعوت ابھی دینا شروع ہی کرتے ہیں، اور اتنے پتھر پڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی بتائیے کیا میں ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالوں؟ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو ہے وہ یہ ویژن دیکھیے۔ نبی وسلم کہتے ہیں نہیں ان لوگوں کو نہ کچلو، یہ بھی نہ سمجھیں، ان کو اللہ بعد میں دین کی سمجھ دے گا۔ اللہ اکبر، آزمائشیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے، ان کے اوپر آزمائش، حضرت بلال حبشی ایمان لے، اللہ کے نبی، اللہ نے اسلام ہمارے سامنے کس انداز سے رکھا، اللہ کے نبی ایمان لائے آزمائشوں کے اندر۔ سارے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا گیا، آزمائشوں کی شدید ترین بھٹی کے اندر سے گزر کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی سزا دی گئی۔ بلال حبشی کو تپتی ریت کے اوپر دہکتے کوئلوں کے اندر لٹایا جاتا، حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ کیفیت، خباب بن ارد کی کیفیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کیفیت، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیفیت کہ جن کی ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کے دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلایا جاتا ہے، اور وہ پھر بھی کہتی میں اپنے رب کے اوپر ایمان کو نہیں چھوڑوں گی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتی ہوں۔ اس کے باوجود سزائیں، اللہ کے نبی، یہاں سے ہمیں اسلام کا ایک ایسا تصور سمجھ آتا ہے، اسلام لانے کے بعد آزمائشیں مصیبتیں مومن بندے کے اوپر آتی ہیں۔ یہ آزمائشیں مصیبتیں جب آتی ہیں، یہاں سے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے نظریے سے پھر جاتا ہے، آزمائش کے بعد اپنے موقف کو چینج کرتا ہے، اپنے اندر جدت کے نام پہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے، اور اسلام سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے
جو ان چیزوں کو اپنے نبی، اپنے رب کی تحفے، اپنے رب کی طرف سے آزمائش سمجھنے کے بعد اپنے رب کے ساتھ مزید گہرا ہوتا ہے، مزید جڑ جاتا ہے۔ آئیے، ابھی ہم نے قربانی کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری بالکل اسی طرح ہے۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی، بچپن سے لے کر جب والدہ فوت ہوئیں، آپ دیکھ لیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے اندر اللہ نے ہمارے لیے درود شریف کیوں فرض کیا؟ اور ہر درود شریف کے اندر 2 نبیوں کے نام آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ان 2 نبیوں کی ہسٹری ہم جو ہے وہ پڑھا کریں، سیرت پڑھا کریں، اور سیرت پڑھنا ہی نہیں چاہیے، سیرت سمجھا کریں، اور سیرت اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو سمجھایا کریں۔ یہ سیرت ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم، جب بچہ پوچھتا ابو جان یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا گیا درود شریف میں، ہم ان کو بتائیں اس بات کا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جب چھوٹے سے تھے، والدہ چلی گئیں، سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ پیار اپنی والدہ سے کرتے تھے۔ والدہ کا نام امیلہ تھا، والدہ جدا ہوئی، والدہ کے بعد والد، جو اکیلا رشتہ والد کا رہ گیا۔ والد اس دور کا سب سے بڑا، اپنے بیٹے کے خلاف جتنی مہم چلی، اسلام کے خلاف جتنی مہم چلی، اس ساری مہم کا نگران والد بن گیا۔ آج ہم درود شریف میں ایسے نام نہیں لیتے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والد نے کہا، نمرود نے کہا لکڑیاں جمع کرو، سارے لوگ لکڑیاں جمع کرنے پہ لگے ہیں، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد لکڑیاں جمع ہوئیں۔ اس مہم کی نگرانی کون کر رہا تھا؟ سگا باپ نگرانی کر رہا تھا۔ باپ نے نگرانی کی۔ جب آگ کا الاؤ روشن ہوا، بہت بڑے شعلے بلند ہوئے، سارا شہر جمع ہے دیکھنے کے لیے۔ جب سارا شہر جمع ہو گیا، آگ کو دیکھنے لگ گئے، جھولا جو ہے وہ ڈالا گیا آگ کے اندر۔ اللہ اپنے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کے کہو۔ وہ فرشتہ آتا ہے، آپ علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی ہے۔ جس رب کی خاطری میں اس آزمائش کے اندر آیا ہوں، میرا رب، وہ مجھے رب کافی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا اس ابراہیم پہ۔ 40 دن کے بعد آگ کے شعلے بجھے۔ جب دیکھا سارا شہر اب دیکھنے کے لیے جمع ہے کہ کس کیفیت کے اندر وہ ملیں گے، صرف چہرے پہ پسینے کے چند قطرے ماتھے پہ آئے تھے۔ وہاں سے نکلے، واپس آئے، دعوت پھر دینا شروع کی۔ اللہ نے پھر آزمائش میں ڈالا، کہا جاؤ اپنی بیوی کو لے کے نکل جاؤ، یہاں سے دعوت دینا شروع کر دو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد ابھی شادی کو کچھ عرصہ گزرا، کہا یہ مکے کے بیابان کے اندر جا کے رک جاؤ، یہاں اپنی بیوی کو روک دو، یہاں ان کو ٹھہرا دو، اور جو ہے وہ جاؤ تم دعوت کے لیے نکل جاؤ۔ ایک دفعہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ نہیں کہا، اے اللہ میں اپنی بیوی بچوں کو اس جنگل اور بیابان کے اندر، ان درندوں کے اندر میں کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ اللہ کا حکم، نکل کھڑے ہوئے، نکل گئے، واپس آئے۔ واپس آنے سے پہلے وہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کے بیویوں آل کا بھی امتحان لیتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو لوگ دین کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ صرف مردوں کو نہیں آزماتا، اللہ ان کی بیویوں بچوں کو بھی آزماتا ہے۔ یہ بات سمجھ لینے میں ہماری بڑی خیر جو ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کسی بندے کو چھوڑ جائیں، کسی کو چھوڑ جائیں ہمارے پاس، کوئی ہمیں کمرہ چھوٹا سا بنا دیں۔ بچہ رونے لگ گیا، اسماعیل علیہ السلام رونے لگ گئے، پانی نہیں مل رہا، کبھی صفا پہ بھاگ رہی، کبھی مروہ پہ بھاگ رہی۔ واپس آتی ہیں، واپس آنے کے بعد دیکھا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ کو وہ چشمہ اتنا پسند آیا، اس کو بھی آج ہم سب کے لیے جو خیر کا اور برکت کا باعث بنا دیا۔ واپس آئے، اتنے عرصے بعد واپس آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں بڑا پیارا خوبصورت بیٹا، اور اس بیٹے کی تربیت اس کی ماں نے اپنے والد کی، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں تربیت بھی اتنی شاندار کی ہے۔ یہ ہے اسوہ، یہ ہے اسوہ حسنہ ہمارے لیے۔
کہ عورتیں اپنے خامدوں کی غیر موجودگی میں رونا نہیں روتی، اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہیں۔ تربیت کی کیا کہا؟ آ کے کہا کہ اللہ نے کہا پکڑو اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ذبح کرنے لگے، ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں کیا، اور اوپر سے بیٹے کی تربیت اتنی شاندار کہ بیٹا بھی فوری سامنے لیٹ گیا، بیٹے کو بھی ذبح کرنے لگے۔ اللہ نے اس آزمائش کے اندر بھی کامیاب کر دیا۔ اور یاد رکھیے یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، یہ عید ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے، بہت بڑی چیزیں سمجھاتی ہیں، بہت لاجیکل چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں اس عید سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھے، یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آزمائشیں ان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ عذاب جن لوگوں کے لیے بنتی ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ آزمائشوں کے بعد اپنے رب سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، تلاوتوں سے اذکار سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ان آزمائشوں کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے مزید گہرا تعلق بنا لیتے ہیں۔ نمازیں جہاں 5 منٹ میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے وہاں وہ 15 منٹ میں پڑھنے لگ جاتے ہیں، جہاں وہ 5 نمازیں پڑھتے تھے وہاں وہ تہجد کی نماز میں اضافہ کر لیتے ہیں، وہاں وہ اشراق کی نماز میں اضافہ کر لیتے ہیں، جہاں وہ چلتے پھرتے چند وہ اذکار کرتے تھے وہاں وہ صبح اور شام کی نماز کے بعد اذکار کو معمول بنا لیتے ہیں۔ اللہ آزمائشیں بھیجتا بھی اس لیے کہ یہ بندہ میرے اور قریب آ جائے۔ اللہ اب دنیا کے اندر دیکھتا ہے یہ بندہ قریب آ گیا، اللہ جنت کے اندر بھی اس بندے کے درجے کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔